الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم لن تنالوا تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے البر نیکی کو حتی یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کرو مما اس چیز میں سے جو تحبون تمہیں محبوب ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیء کوئی بھی چیز فإن اللہ تو یقیناً اللہ بہ علیم اسے جانتا ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے الحمدللہ آج ہم تفسیر القرآن کورس کا چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں اور یہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے اس آیت میں حق تعالی شاہ نے اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ تمہیں پوری نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنی محبوب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو تمہیں پوری نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عاشق تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی کہ ہماری پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں اور ان چیزوں کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین سے جو محبت تھی قرآن سے جو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے انصار میں سے باغوں کی ملکیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں بھی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف بھی لے جاتے اور کنویں سے پانی بھی پیتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ ہے
میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور اس پر ثواب کی امید بھی رکھتا ہوں۔ آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو خرچ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ باغ عظیم نفع والا باغ ہے، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی قرآن کریم کے ایک حکم پر عمل کرنے کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے خیبر میں جو زمین ملی ہے وہ اپنے مال میں سب سے زیادہ پیاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آپ اللہ کے راستے میں وقف کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے مطابق اسے وقف کیا۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت میں جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرنے کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بڑی اچھی چال والا گھوڑا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، میں اسے اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، دے دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جسے آپ مناسب سمجھیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تاکہ وہ اسے جہاد میں استعمال کر سکیں۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اشکال ہوا کہ گھوڑا تو میرے گھر میں ہی رہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر دیا، تمہارا بیٹا اس کا حقدار تھا، لہذا تمہارے صدقے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، جو حقدار تھا اس تک تمہاری چیز بھی پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ مال کم خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ہو اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ نمبر ایک اسلام ہو، وہ شخص خرچ کرنے والا مسلمان ہو اور اطاعت کے جذبے سے مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے اور اس پر اعلیٰ درجے کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اس آیت سے متعلقہ چند مسائل ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے۔ اس آیت سے جو ایک مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چیز بھی صدقہ کے طور پر دیں، چاہے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، چاہے کوئی نفلی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ان سب میں ہمیں مکمل فضیلت اور پورا ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر ہم صدقہ کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو، قربانی کو جرمانے کی طرح سر سے ٹالنے کے لیے فالتو، بیکار یا خراب چیزوں کا انتخاب کریں گے تو ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا، صدقہ کرنے کا،
خیرات کرنے کا پورا پورا ثواب نہیں ملے گا، ہمارے اخلاص کے مطابق ثواب میں کمی ہو۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما تحبون، جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے کچھ۔ یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنی پسندیدہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے تو خرچ کرتے ہوئے اچھی اور عمدہ چیز دیکھ کر خرچ کریں تو زیادہ ثواب ملے گا، پورا ثواب ملے گا۔ باقی آپ کچھ مال خرچ کریں، تھوڑا مال خرچ کریں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک پسندیدہ ہے، خواہ وہ قیمت کے اعتبار سے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اس کے خرچ کرنے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو، اس سے بھی انسان اس کے عظیم ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، جس ثواب کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بس اخلاص ہو اور اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، تھوڑا سا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے۔ آیت میں یہ جو فرمایا گیا مما تحبون کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرورت سے زائد فالتو چیز خرچ کرنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ پورے ثواب کا ملنا پسندیدہ چیز خرچ کرنے پر ہی موقوف ہے، لیکن تم تھوڑا بہت کچھ بھی خرچ کرو گے، فالتو مال بھی خرچ کرو گے، ضرورت سے زائد چیز بھی خرچ کرو گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو ثواب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ کسی چیز پر کم ثواب ملے گا، کسی چیز پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ جو بات ایک ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مما تحبون، تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم قرآن پاک کی دوسری آیات میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پسندیدہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو، وہ چیز فالتو اور بیکار ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود کہ اس کھانے کی خود ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کھانے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ اپنا کھانا دوسرے ضرورت مندوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبوب چیز خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے کام کی ہے، آپ کی ضرورت کی ہے، اس موقع پر کوئی اور ضرورت مند اسی چیز کو مانگنے والا آ گیا یا آپ کو پتہ چل گیا کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے جو میں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تو اب اس موقع پر
دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں تمہیں سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود بھی حاجت مند ہو، یعنی خود ضرورت ہے اس کے باوجود دوسروں کی جو ضرورت ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ ضرورت مند بھی ہیں پھر بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ صحابہ کا خاصہ تھا۔ تو محبوب چیز کون سی ہے؟ محبوب چیز سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، اب اس چیز کا ضرورت مند کوئی اور آپ کو نظر آ گیا اور آپ نے اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اسے وہ چیز دے دی، تو گویا آپ نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر۔ یہاں سے ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مستقل طور پر یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے تو فالتو اور بیکار چیز ہی خرچ کرے۔ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، بلکہ جو فالتو چیز ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دے، اور جو چیز فالتو نہیں ہے ضرورت کی ہے اور اسے مانگنے والا کوئی آ گیا یا اس کا ضرورت مند کوئی نظر آ گیا تو اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسرے کو دینا اور دوسرے کے لیے ایثار کا عمل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے سامنے حضرت ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی انہیں لے جائے اپنے گھر میں، ان کی مہمانی کرے، شام کا کھانا کھلائے۔ تو جو صحابی انہیں اپنے گھر لے کر گئے ان کے گھر میں بھی کوئی بہت زیادہ کھانا نہیں تھا، بلکہ کھانے کے چند ٹکڑے تھے۔ تو ان صحابی نے کیا عمل کیا کہ چراغ بجھا دیا اور جو کھانے کے ٹکڑے تھے ان کے مزید ٹکڑے کر کے جو مہمان تھے ان کے سامنے رکھ، اور جو اپنا بچہ تھا اسے بھی ایسے ہی سلا دیا اور خود میاں بیوی بھی ایسے ہی بغیر کھائے پیے سو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا طرز عمل تھا قرآن پاک پر، اسلام پر عمل کرنے کے بارے میں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر ایسے عمل کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں یہ اعلان بھی کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ یعنی انسان اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے یا اخلاص کے ساتھ خرچ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کر رہا ہے
یا دکھاوے اور شہرت کے لیے کر رہا ہے، جس طرح بھی کوئی شخص کوئی مال خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ارادے سے واقف ہے، دلی حالت سے واقف ہے۔ اس لیے ہم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ دینے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نیا کپڑا پہنا اور پھر یوں کہا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ دعا پڑھی، پھر اس کے بعد پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیا تو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی طرف سے پردہ پوشی میں ہوگا، زندگی میں بھی اور موت کے بعد۔ دیکھیں اس حدیث میں جو ایک اہم چیز معلوم ہوئی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں پرانے کپڑے کا صدقہ کرنا، تو فی نفسی ہی پرانی چیز، فالتو چیز صدقہ کرنا جائز ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی ضرورت کی چیز خرچ کرتا ہے، اپنی ضرورت والی چیز دوسرے کو دیتا ہے تو اس پر جو دل ہوتا ہے اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ تمہیں تو اس کی ضرورت ہے، اس کے باوجود دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، تو چونکہ یہ قربانی دے رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور پھر یہ دعا بھی ہمیں کپڑے پہنتے وقت یاد رکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا، جس کے ذریعے اپنی شرم کی جگہ کو چھپاتا ہوں، فَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے جمال حاصل کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ كل الطعام، تمام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے ما اس کے جو حرم حرام کر لیا اسرائیل، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ نازل کی جائے تورات، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل آپ کہیے، فأتو تم لے آؤ، بالتوراۃ تورات، فتلوہا پھر تم اس کو پڑھو، ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ تورات لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو اس کی تلاوت کرو۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ تورات لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو اس کی تلاوت کرو۔ فمن افترا، پھر جو شخص افطرا گھڑ لے علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک تو وہی وہ الظالمون ظالم ہیں۔ فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو اونٹوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنیوں کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حلال تھا۔ وہ کہنے لگے ہر وہ چیز جو ہمارے نزدیک حرام ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھا، اور اس کی حرمت اسی طرح ہم تک پہنچی۔ جب یہودیوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالی شانہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں فرما دیا کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال ہیں۔ کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں قرار دی، بس جو چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لی تھی وہ چیزیں حرام، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام قرار نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیزیں حرام قرار دی؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دی۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت پہلے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، ان کا زمانہ پہلے ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بعد میں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل۔ یہ جو یہودی تھے یہ تورات کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے کیا غلط کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حرام، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حرام۔ حضرت ابراہیم بہت پرانے، حضرت نوح علیہ السلام ان سے بھی زیادہ پرانے، اور جو تورات نازل ہو رہی ہے وہ بہت طویل عرصے کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے غلط طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نسبت کی۔ یہ کھانا
ان کے اوپر حرام کیسے ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے منت مانی، انہوں نے منت مانی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی چیز حرام قرار نہیں دی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے منت مانی کہ اگر میری یہ تکلیف دور ہوگی. انہیں عرق النساء کی تکلیف تھی. عرق النساء کیا ہوتا ہے؟ انسان کی رگ، کسی رگ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میری یہ تکلیف دور ہو گئی تو اگر مجھے اس سے شفا مل گئی تو سب سے زیادہ پسندیدہ جو میرا کھانا ہے میں وہ کھانا چھوڑ دوں گا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا اور اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی گئی، بلکہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک چیز خاندان میں چل پڑتی ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز ناپسند کی، ماں نے یا باپ نے، تو اولاد ان کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو ناپسند کرنے لگتی ہے، اس چیز سے دور رہتی ہے، کتراتی ہے، تو وہ بات پھر آگے سے آگے چلتی رہتی ہے. تو اسی طرح یہود میں بھی چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بڑے تھے، انہوں نے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کیا اور اونٹنی کے دودھ سے انہوں نے پرہیز کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی وہ اس کو اپنے اوپر حرام سمجھنا شروع کر دیا. اور ان یہودیوں نے کیا ظلم کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس چیز کو منسوب کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور پھر الٹا اعتراض کر دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہیں. اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوتے تو آپ ان چیزوں کو استعمال نہ کرتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کی ہے. فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ جو چیزیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی، سب کی سب حلال تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو. چیلنج دیا کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی تو تورات نکالو، پڑھ کر سناؤ، کہاں پہ لکھا ہوا ہے تورات میں کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ ایسی بات تو تھی نہیں، تورات میں تو لکھا نہیں ہوا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیلنج ان کے سامنے رکھا تو وہ لوگ تورات لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے کی ہمت نہ کر سکے. اور اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیلنج کو قبول نہیں کیا، چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک آسمانی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی باخبر کر دیا کہ تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تنبیہ کرنے کے لیے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. معلوم ہو گیا کہ یہود جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت کر رہے ہیں، دین میں تحریف کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی
اسلام قبول نہ کرنا اور یہودیت کے ساتھ چمٹے رہنا یہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل آپ کہیے صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا لہذا تم اتباع کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ قل صدق اللہ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، وما کان من المشرکین اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ قل صدق اللہ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، وما کان من المشرکین اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہاں پر سچ بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں، حرام کیا تھا؟ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو یہودی مذہب ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پینا یہ ممنوع نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، ساری باطل جو ادیان تھے ان سے ہٹ کر اور بچ کر دین حق پر رہے، دین توحید پر رہے، اور تمام عبادات میں اور تحلیل و تحریم کے بارے میں احکام الہی پر عمل کرتے رہے، اور وما کان من المشرکین مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اے یہودیوں تم ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہو حالانکہ تم نے شرک اختیار کر لیا ہے، تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔